ہتھیاروں کی فہرست میں تلوار وہ اسلحہ ہے جو ایک سپاہی کے لیے جنگ کے میدان سے لے کر موت تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین تلوار ایک جنگجو کو غازی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام کے سپاہیوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کرنے کے لیے صرف ایک تلوار اور ایک گھوڑا کو کافی جانا، اور اللہ پر توکل اور ایمان سے انہوں نے تاریخ رقم کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی جیسا بہادر سپاہی پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی تلوار کو ملی ہو۔ اس تلوار کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ دراصل اس تلوار کے پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح پست و بلند خار تھے جو 2 دھاروں میں بٹی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ علماء و مورخین نے اس تلوار کو بہترین ہتھیار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ذوالفقار کا ذکر احادیث میں بھی ملتی ہے جو ایک کاٹدار تلوار تھی، جبکہ محققین کی ایک گروہ ذوالفقار کو ایک آسمانی تلوار مانتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور پھر آپ نے حضرت علی کو دیا، جو آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی گئی۔ یہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملی تھی، اس کے متعلق مختلف نظریات اور آراء ملتی ہے۔ اہل سنت کے کتابوں کے مطابق یہ تلوار قریش مکہ نے بنوائی تھی، جس میں چین اور ہند سے لائے گئے لوہے اور معدنیات شامل تھے۔ یہ تلوار عاص بن منبع کے پاس تھی جو کفار مکہ سے تھا، اور صحابہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی تلوار بھی مال غنیمت میں آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، یہاں تک کہ غزوہ احد لڑی گئی، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کی اور بہت سی قربانیاں دیں، جس پر نبی نے فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حضرت علی کو دیا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، لا سیف الا الذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا بہادر کوئی نہیں۔ اس روایت کو طبری اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں ذوالفقار کی طرف اشارہ ہے جو آسمان سے پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے ذوالفقار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جبرائیل اس تلوار کو آسمان سے لے کر آئے تھے اور چاندی کے غلاف میں تھی، اس وقت یہ تلوار میرے پاس ہے۔ یہ تلوار تا حیات حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہی۔ بڑے بڑے جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعہ حضرت علی نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھیں۔ مرہب جیسے پہلوان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے والی تلوار بھی ذوالفقار ہی تھی۔ طبری نے لکھا کہ غزوہ احد سے جب علی علیہ السلام واپس لوٹے تو ہاتھ سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار کے خون سے لت پت تھے اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین نے ذوالفقار سے جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔ پھر یزید نے اس تلوار کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا، جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں یہ تلوار امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام کے پاس رہی۔ پھر یہ تلوار کہاں گئی، اس کے متعلق اختلاف پائی جاتی ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار عبداللہ بن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لیا، اور پھر قاہرہ میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس گئی۔ پھر ترک عثمانیوں کی حکومت آنے کے بعد ترکوں نے ذوالفقار لے کر اسے توپ کاپی میوزیم کی شان بنائی جو آج بھی وہاں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی اور اب یہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔